کے بعد ایک مرتبہ پھر سے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو اپنی اس خوبصورت نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج معروف مذہبی اسکالر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر اختر حسین عظمی صاحب اور ڈاکٹر محمد عمران ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک کے مختلف جامعات میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کو ہماری اس نشریات میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور ناظرین، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج یکم رمضان المبارک ہے، تو ہمارا جو ٹاپک تھا یہی تھا استقبال رمضان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں اور اپنے بچوں تک اس کی تعلیم جو ہے، اس کی تربیت جو ہم پہنچائیں۔ تو ہمارے دونوں معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے سوالات کا سلسلہ جیسے میں شروع کروں گی، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ بھی ہمارے دیکھنے والے جتنے حضرات ہیں ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آپ لوگ ضرور اپنا جو سوال ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ضرور ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کا جو کوئی ایشو ہو یا کوئی کوشچن ہو آپ کے مائنڈ میں، ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو، کوئی بھی کچھ بھی ہو، کسی بھی طرح کا آپ لوگ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں موجود ہیں اور ہم اس کے جوابات جو ہیں وہ آپ کو ضرور دیں گے۔ ہم اپنے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں تو ڈاکٹر اختر حسین عظمی صاحب، ڈاکٹر محمد عمران ملک صاحب ہمارے ساتھ دونوں حضرات موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ میں جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، آج یکم رمضان المبارک ہے، تو میرا آپ دونوں حضرات سے یہ سوال ہے کہ کسی بھی مسلمان کو رمضان کا استقبال جو ہے وہ کیسے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس مقدس اور متبرک پروگرام میں بات کرنے کا موقع دیا۔ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی تہوار ہوتا ہے، تو ہم اس کی پہلے سے تیاری کرتے ہیں اس کے استقبال کے لیے۔ شادی کا موقع ہو یا کسی قسم کا بھی ایونٹ ہو، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ موقع کے اوپر ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو اور اس موقع کو ہم پورا انجوائے کریں یا اپنے مہمانوں کو یعنی سیلیبریٹ کریں جس انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ بھی ایک مہمان کی آمد ہے گویا کہ جس کی اتنی زیادہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو یقینی بات ہے کہ سب سے زیادہ برکتوں اور فضیلتوں کا جب ایک مہینہ آئے گا تو اس کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی پہلے سے تیاری کریں، یعنی اس کے لیے جو کام رمضان میں ہم اپنی ضرورتوں کے کرتے ہیں وہ پہلے کر لیے جائیں، اور اس وقت کو جو خاص ہے عبادت کے لیے اس میں مزید ہم زیادہ سے زیادہ فضیلتیں اور برکات اکٹھی کر سکیں۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں رمضان کے آنے کی دلی خوشی ہونی چاہیے، اس لیے کہ رمضان کے اندر ہمیں سب سے بڑی نعمت ملی ہے کہ جو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ اب جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، خود قرآن نے ایک جگہ پہ یہ بات فرمائی ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ اس قرآن کا نزول اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، پس ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر خوشی کا اظہار کریں، یعنی قرآن کے نزول پر خوشی کا اظہار کریں۔ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، اس لیے کہ انسان جتنی بھی بھلائیاں جمع کرتا ہے یہ قرآن کا مل جانا ان تمام بھلائیوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اب قرآن کی جو نزول کا یہ مہینہ ہے تو اس قرآن کے نزول کا خوشیاں کیسے منائی جائیں، یا آپ کہیں کہ اس کو کیسے سیلیبریٹ کیا جائے، تو ایک تو ہمارا ایک انداز ہے کہ ہم یعنی کوئی جشن چراغاں کرتے ہیں، یا ہم پھول پتیاں نچھاور کرتے ہیں، یا ہم کوئی بھی خوشی منانے کا جو طریقہ ہے وہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ تو خود قرآن نے کیا بتایا ہے کہ ہم اس کو کیسے سیلیبریٹ کریں گے قرآن کے نزول کو۔ تو یہ جو بات فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم،
یعنی رمضان کے اندر یہ قرآن نازل ہوا ہے جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا ہے، تو اس کو کیسے سیلیبریٹ کیا جائے؟ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے یعنی قرآن کے نزول کے مہینے کو، اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ تو روزے رکھنا اس کی سب سے بڑی یعنی اس کے استقبال کی تیاری ہے۔ تو یعنی ہم یہ ارادہ کریں کہ جہاں روزہ ہم نے پیٹ کا رکھنا ہے، زبان کا بھی رکھیں، اپنی آنکھوں کا بھی رکھیں، اپنے کانوں کا بھی رکھیں، اور ہر لحاظ سے ہم اس کی جی بالکل درست فرمایا آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے جو اگلا سوال ہے، ڈاکٹر محمد عمران ملک صاحب سے میں گزارش کروں گی اس پہ اپنے نظریات جو ہیں ان تک پہنچائیں کہ رمضان میں تو شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، تو پھر گناہوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ، آپ نے حکم کیا اس پروگرام کے لیے، اور اعزاز ہے کہ ایک ایسے موضوع پر، اور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی اس مہینے کے اندر اجر کے دروازے کھول دیے ہیں بے تحاشا۔ اور یہ رمضان ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نیکی کا اس قدر موقع فراہم کرتا ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر نیکی میں آگے بڑھنے کا، سبقت لے جانے کا، اور نیکیوں میں بہت زیادہ کمانے کا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کے اندر لوگ خرچ بھی زیادہ کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر لوگ عبادات بھی زیادہ کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی زیادہ کرتے ہیں، اور دیگر عبادات کو بھی بڑے اچھے طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں پورے اپنے دن کے معمولات کو خاص طور پہ کہ صبح سے لے کے شام تک کیسے وہ وقت نکالا جائے جس میں اللہ رب العزت کو خوش کیا جائے۔ ایک جو ہے نا وہ پورا ماحول ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ شیطان تو قید ہے، اور شیطان کی قید کی ہوتے ہوئے کس طرح انسان جو ہے نا وہی معمولات اس کے ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے نا وہ انسان کی عادات سے ہے۔ انسان کی بہت سی عادات جو ہے نا وہ 11 مہینوں کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں، اور انسان جو ہے نا وہ ان کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، جس نے برائی کا کام کرنا ہے تو وہ ایک روٹین میں اس کی عادت بن چکی تھی۔ شیطان تو قید ہے لیکن اس کی ایک عادت بن چکی ہے۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی عادت بن چکی ہے کہ اس کو اب یہ نہیں ہے کہ شیطان نے اس کو قید ہونے کے بعد جو ہے نا اس کو قائم مقام بنا کے، بس وہ ایک عادت بن گئی ہے، اور اس عادت کی بنیاد پہ وہ اس کو بدلتا نہیں ہے۔ یا ایک بندہ محفل کے اندر بیٹھ کے غیبت کرتا ہے تو وہ بدلتا نہیں ہے۔ یہ ایک آدمی جو ہے نا وہ بد نظری کرتا ہے، اور وہ روٹین میں بھی ماہ رمضان کے اندر بھی یہ کام، کیونکہ وہ ایک ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ اس معاملے میں اپنے آپ کا، جس کو کہتے ہیں خود احتسابی کرے، اپنا احتساب کرے کہ میں نے آج جھوٹ بولا، کتنی بار بولا، اچھا میں رک گیا، اچھا میں نے غیبت کرنے لگا تھا، یہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان نے مجھے 11 مہینے یہی دکھایا ہے، سکھایا ہے، تو اب میں جو ہے نا اس کو کنٹرول کروں گا۔ میں جو ہے نا وہ غلط نظر کسی پہ ڈالنا چاہ رہا تھا، اور میری ایک عادت بن گئی ہے، تو آج جو ہے نا وہ میں رمضان کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے اس کو کنٹرول کروں گا، اور اس کو اسی طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ شیطان تو اپنے قید ہے وہ، لیکن وہ جتنی بھی چیزیں ہمارے اندر اس نے پورے سال ایک دفعہ وہ پینیٹریٹ کر چکا ہے نا، تو اس بنیاد پہ اس کو نکالنا، ان چیزوں کو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ بالکل، جس طرح سے کچھ حضرات ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ روزہ رکھ لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور سارا دن سو کے گزار دیا، تو وہ ایک جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایک عادت بن چکی ہوتی ہے۔ اس میں اگر کچھ اضافہ کروں، اگر اجازت دیں تو دیکھیں، اس حدیث میں جو آپ نے بیان کی ہے، جس کے حوالے سے سوال ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ سارے شیاطین بند کیے جاتے ہیں، فرمایا سرکش شیاطین بند کر دی جاتے ہیں، یعنی بڑے بڑے گناہوں پر اکسانے والے طاقتور شیاطین وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکش شیاطین تو بند ہیں، لیکن ان کے چیلے چانٹے تو موجود ہیں، وہ بھی بڑی تعداد کے اندر ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو شیاطین ہیں وہ صرف جنوں میں سے نہیں ہیں، جیسے کہ قرآن نے بتایا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ کہ جو دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو جب جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے، تو ہمارا روزانہ واسطہ پڑتا ہے نا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ شیطان
قرآن کے مطابق شیطان کو ہمارے اوپر یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ زبردستی ہم سے کوئی گناہ کروا سکے، یہ طاقت نہیں، اس کو سلطان حاصل نہیں ہے، قرآن نے یہ بتایا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ، ہمارے نفس کے ساتھ فریکوینسی سیٹ کرتا ہے اپنے، جیسے آپ اپنی آواز لہر پہ پہنچانے کے لیے ہم اپنا ریموٹ سے اپنے ٹی وی کو آن کرتے ہیں، تو ایسے ہی وہ ہمارے نفس کے ساتھ فریکوینسی سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کہیں ہو جاتی ہے کہیں نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ہے۔ تو جب ہمارا نفس خود چاہ رہا ہوتا ہے ایک برائی کرنے کو، تو شیطان کے لیے بھی کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جب یہ فرمایا گیا کہ سرکش شیاطین قید کر دی جاتی ہیں، تو پھر بھی کیوں انسان گناہ کرتے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ خود انسان کے اندر بھی تو شیطنیت موجود ہے نا، خود قرآن نے یہ بات بیان ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر ہم نے فسق و فجور بھی رکھ دیا ہے، برائی کا مادہ بھی موجود ہے، اور اس کے اندر تقویٰ کا مادہ بھی موجود ہے۔ اب اس میں سے وہ کس پہلو کو اختیار کرتا ہے؟ تو فَأَمَّا مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَأَمَّا مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے تو کفر کا رویہ اختیار کر لے، ناشکری کا رویہ اختیار کر لے، اور جو چاہے ایمان کا رویہ اختیار کر لے۔ تو اب جب رمضان میں آ جاتا ہے سرکش شیاطین بند ہو گئے، مراد یہ ہے کہ آپ کو موقع مل رہا ہے رمضان کے اندر کہ آپ اگر بھلائیوں کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے راستے میں بڑی رکاوٹیں نہیں آئیں گی، لیکن چھوٹی رکاوٹیں تو آئیں گی نا۔ آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے کا موقع حاصل ہے، اور لوگ کھاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر لوگ مہنگائی کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو معلوم ہے، لیکن وہ عید کی تیاری میں مہنگائی کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کو یہ مواقع حاصل ہیں، تو وہ جب اپنے نفس کو ہی خود اس کے اندر شیطنیت کو مضبوط کر چکا ہو، تو وہ تو اس کے اندر ہے نا۔ جیسے قرآن نے کہا ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کہیں آپ برائی کرنے لگیں تو نماز وہاں کھڑی ہو جائے گی، مراد یہ ہے کہ نماز آپ کے اندر ایک ایسی روحانی قوت پیدا کر دیتی ہے، آپ کا ضبط نفس اتنا یعنی اعلیٰ ظرف ہو جاتا ہے یا مستحکم ہو جاتا ہے کہ آپ برائی کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو ایسے ہی روزہ بھی آپ کی اندرونی باطنی جو روحانیت ہے اس کو مضبوط کرتا ہے، اور وہ پھر شیطان کا مقابلہ کرنا جو چھوٹے شیاطین ہیں ان سے آسان ہو جاتا ہے۔ باقی ماحول میں بالعموم مسلمان معاشرت میں بھلائیاں پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں اور برائیاں کم ہو رہی ہیں۔ انسان پہ خود ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہ وہ اپنے آپ کو کس چیز کی طرف لے کے جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، عام دنوں میں بھی، رمضان میں بھی، لیکن اپنی جو بری عادات ہوتی ہیں، جھوٹ بولنا، منافقت کرنا اور یہ ساری چیزیں، ان کو چھوڑ نہیں رہے ہوتے۔ تو یہ ہمیں خود اپنے نفس سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، بولنا پڑتا ہے اور کرنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ بھلائی کی طرف جائیں، اور یہ موقع رمضان ہمیں دیتا ہے، ورنہ سجدے تو پھر سارے ہی کرتے ہیں۔ میرا اگلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ماہ رمضان کے اس خوبصورت مہینے کا استقبال کس طرح سے کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا تو آپ کی عبادات اور آپ کے روزوں میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ سب سے زیادہ رمضان کے بعد جس مہینے میں آپ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا، اور رات کے بارے میں بھی جیسے 15ویں شب کے بارے میں بھی احادیث موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اندر مصروف پایا، تو عبادات بھی بڑھ جاتی تھیں اور روزوں کا۔ البتہ آپ نے امت کی آسانی کے لیے عام لوگوں کو روزے زیادہ رکھنے سے شعبان میں منع فرمایا ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ نے ازراہ شفقت کہ تاکہ کہیں وہ شعبان میں ہی زیادہ روزے رکھ کے اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کر لیں کہ جو فرض روزے ہیں ان کا رکھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے، تو آپ روزے بھی رکھتے تھے، خیرات و حسنات بھی کرتے تھے، دیگر بھی عبادات بھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس سوال پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو ایک نیکیوں کا مہینہ سمجھ کے لیتے تھے، اور بڑی تیاری، اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو بھی اس کی تیاری کا جو ہے نا حکم دیتے تھے، اور رمضان کی آمد سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری ہو جاتی تھی، اور باقاعدہ دعا کرتے تھے رجب میں کہ اللہ رب العزت نے رجب عطا کیا ہے تو شعبان کے ذریعے اور پھر رمضان تک ہمیں اللہ رب العزت پہنچا دے۔
اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل عبادات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے. جیسے آغاز کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کا سلسلہ بھی شروع کیا اور قیام اللیل کا سلسلہ بھی شروع کیا, اور پھر آخری عشرے میں تو خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے, اور تاخیراتوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم بھی ہے, اور ساتھ اس کے اندر خوشخبریاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا, اور اس کا کتنا اجر ہے یہ اللہ رب العزت کو اندازہ ہے. اسی طرح سے کہ ماہ رمضان کے اندر جنت کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں, اور روزہ دار جس روزے سے چاہے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مطلب جس طرح سے انسان کو اپنی تقریبات میں جشن اور وہ کر رہا ہوتا تو ایک یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ ایک بہت اہم چیز جو ہے نا وہ آ رہی ہے, اور ساتھ ایک یہ احساس بھی کہ یہ جو ہے ماہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو, یہ احساس بھی موجود ہوا کرتا تھا. وہ جس طرح سے کسی بلبل سے پوچھا بہار کے اینڈ پہ, بلبل اداس بیٹھا تھا تو کہا کہ کیوں اداس ہو, یہ تو جو ہے نا بہار ہے. تو اس نے کہا کہ بہار جانے والی ہے. تو اس نے کہا پھر آ جائے گی بہار, اگر آج جانے والی ہے تو اگلی دفعہ پھر آ جائے گی. اس نے کہا آ تو جائے گی لیکن اگلی بہار میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی تو یہ اندازہ نہیں ہے. تو اسی طرح سے جو ہے نا وہ ماہ رمضان کو اس انداز میں لیا جائے کہ ہم تو اس وقت رمضان کی ساری بہار سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن اگلے رمضان میں کتنے لوگ ہیں جو پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ تھے اور اس دفعہ نہیں ہیں, اور ہمارا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کل کا روزہ بھی رکھ پائیں گے یا نہیں رکھ پائیں گے. تو اس کو پوری تیاری کے ساتھ اور اس کو اللہ رب العزت کے ایک انعام کے طور پہ لینا چاہیے, اور اپنی پوری عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے. بالکل بالکل, بہت بہت شکریہ جناب آپ لوگوں کا. ناظرین, ہمارے ساتھ ہمارے دونوں معروف مذہبی اسکالرز موجود ہیں. یہاں پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, اسٹے ود اس.